السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ بحیرہ، بحیرہ کا قصہ۔ یہ بحیرہ با کے فتح کے ساتھ، ہا کے کسرے کے ساتھ، یا ساکنہ اور را اور اس کے بعد یا مطلب الف مقصورہ۔ بحیرہ، بحیرہ کا قصہ۔ بحیرہ ایک راہب تھا کہ جو راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی۔ تو بحیرہ نام کا ایک راہب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ نصرانیوں کے عالموں میں سے ایک عالم تھا تو اس کو نصرانیوں نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، اور جب نکال دیا تو اس کے بعد یہ ایک جگہ پر آیا ملک شام میں، اور وہاں پر ایک گرجا گھر کو اس نے لازم پکڑ لیا اور اسی میں رہنے لگا۔ لیکن اس گرجا گھر میں جو کتاب تھی وہ کتاب نصرانیوں کے علم کی کتاب تھی، اس میں تمام تر باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں، بہت ساری خوبیاں سرکار کی بتائی گئی تھیں۔ تو اس طریقے سے اس شخص کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی سے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ تو بحیرہ راہب کے قصے کو صاحب کتاب نے یہاں پر پیش کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیف ابن ذی یزن کا قصہ بیان کیا گیا تھا، کیونکہ دونوں قصوں کے درمیان قدر اشتراک ہے، یعنی دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ جس طریقے سے سیف ابن ذی یزن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دی تھی، اسی طریقے سے بحیرہ راہب جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دی اور کہا کہ یہ ایسے ایسے ہوں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلا قصہ سیف ابن ذی یزن کا جو قصہ تھا وہ حضرت عبد المطلب سے متعلق تھا، اور قصہ بحیرہ راہب جو ہے یہ قصہ ابو طالب سے متعلق ہے، اور ظاہر بات ہے حضرت عبد المطلب اور ابو طالب دونوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس معنی کر سیف ابن ذی یزن کے قصے کے بعد صاحب کتاب نے بحیرہ راہب کا قصہ بیان کر دیا ہے۔ بحیرہ راہب کا قصہ کیا ہے پڑھتے ہیں۔ قال ابن اسحاق، یہ چیپٹر جو ہے یہ وفاء الوفا سے صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ قال ابن اسحاق، امام ابن اسحاق نے فرمایا، ثم ان ابا طالب خرج فی رکب تاجرا الی الشام، پھر ابو طالب، رکب کا معنی ہوتا ہے، رکب اس میں جنس ہے، وہ قافلہ جو اونٹوں یا گھوڑوں کا ہو، گھڑ سوار اور اونٹ سواروں کے قافلے کو رکب کہا جاتا ہے۔ تاجرن یہ حال واقع ہے خرجہ کی ضمیر سے، اور معنی ہے تجارت کرنے والا ہو کر۔ پھر ابو طالب ایک گھڑ سوار یا شتر سوار قافلے میں شام کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے نکلے نہیں بلکہ نکلنے کا ارادہ کیا۔ فلما تہیأ للرحیل، الرحیل کا معنی ہوتا ہے کوچ کرنا، سفر کرنا۔ تہیأ یتہیأ تہیئا کا معنی ہوتا ہے تیار ہونا۔ فلما تہیأ للرحیل، تو جب ابو طالب سفر کے لیے تیار ہوئے، وَأَجْمَعَ الْمَسِيرَ، مسیر کا معنی ہوتا ہے سفر، اور اجمع یجمع اجماع کا معنی ہوتا ہے
عزم محکم کر لینا، وَأَجْمَعَ الْمَسِيرَ اور سفر کا عزم محکم کیا یعنی پختہ ارادہ کیا، صَبَّ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یزعمون۔ فیما یزعمون عربی میں بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں لوگ یہ بیان کرتے ہیں، ہے نا، تو ایسی جگہ پر عربی میں بول دیتے ہیں فیما یزعمون، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ معنی ہے۔ صب بھی صب یا صب و صبن باب سمعہ سے اس کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، کسی سے لپٹ جانا، اور والہانہ محبت کرنا کسی سے۔ صب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سفر کا انہوں نے عزم محکم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے چپٹ گئے، یعنی پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہے تھے۔ فیما یزعمون جیسے کہ کہتے ہیں لوگ۔ فرق لہو ابو طالب، رقہ یا رق رقتاً اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پتلا ہونا، رق الصدر دل کا نرم ہو جانا، دل کا پگھل جانا اور رحم دل ہو جانا۔ فرق لہو ابو طالب، تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحم دل ہو گئے، یعنی دل پسیج گیا اور نرم پڑ گیا، اور دل میں آیا کہ میں ان کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ وقال اور بولے واللہ لأخرجن به معی، با خدا میں ضرور ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، میں ان کو اپنے ساتھ لے کر نکلوں گا۔ ولا یفارقنی ولا افارقہ ابدا، اور یہ فارقہ یفارق مفارقتاً کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ولا یفارقنی نہ یہ مجھے چھوڑیں گے، ولا افارقہ ابدا نہ میں ہمیشہ انہیں چھوڑوں گا۔ او کما قال یا ایسے ہی کہا، فخرج بہ معہ پھر ابو طالب اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے۔ فلما نزل الرکب ببصرہ بسرہ من ارض الشام، جب سرہ ایک جگہ کا نام ہے ملک شام میں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ با جارہ نہ ہو اور یہ بصرہ لفظ ہو۔ فلما نزل الرکب بسرہ من ارض الشام، پھر جب قافلہ ملک شام کے مقام سرہ میں پہنچا، اترا، یا بصرہ ہی اگر ہو تو معنی ہوگا ملک شام میں جو ایک شہر بصرہ ہے، جب اس میں بصرہ میں پہنچا، اترا۔ وبہا راہب، اور اس شہر میں ایک راہب تھا، یقال لہ بحیرہ، جس کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ فی صومعۃ لہ، صومعۃ جمع صوامع، صومعۃ کا معنی ہوتا ہے گرجا گھر، نصرانیوں کی عبادت کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو صومعہ کہتے ہیں عربی میں۔ فی صومعۃ لہ، اپنے گرجا گھر میں تھا وہ۔ وکان الیہ علم اہل النصرانیہ، اور اس راہب کے پاس اہل نصرانیت کا علم تھا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راہب نصرانیوں کا عالم تھا۔ ولم یزل فی تلک الصومعۃ منذ قط راہب الیہ یسیر علمہم عن کتاب فیہا۔ ولم یزل فی تلک الصومعۃ، اس گرجا گھر میں زائل نہیں ہوا۔ لم یزل کا لغوی معنی کیا ہے؟ زائل نہیں ہوا۔ جب زائل نہیں ہوا تو لگاتار رہا، یہی مطلب ہوتا ہے، اس لیے لم یزل کا معنی لگاتار رہنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولم یزل فی تلک الصومعۃ، اس گرجا گھر میں لگاتار رہا، منذ قطو، ہمیشہ سے۔ قطو جو ہوتا ہے زمانہ ماضی میں احاطہ زمان کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی بھی، یعنی ہمیشہ، تو معنی ہوگا اس گرجا گھر میں ہمیشہ سے ایک ایسا راہب رہا، راہبن ایسا راہب رہا، الیہ یسیر علمہم، جس کے پاس اہل نصرانیت کا علم ہوتا تھا، عن کتاب فیہا، اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب سے متعلق جو کتاب اس گرجا گھر میں تھی۔ فیما یزعمون جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، یتوارثونہ کابرا عن کابر، یہ سارے راہب، بہت سارے راہب رہ چکے تھے،
یہ توارثہ، یہ توارث و توارث کا معنی ہوتا ہے وراثت میں ملنا کسی چیز کا۔ یہ تمام تر راہب اس کے وارث ہوتے تھے اسی کتاب کے، کابرن عن کابرن، کابرن یعنی اپنے بڑوں سے، پھر وہ بڑے اپنے بڑوں سے، اس طریقے سے لغوی معنی ہوا اس کا یہ، لیکن ہم اردو محاورے میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے یکے بعد دیگرے اس کتاب کے یہ وارث ہوتے تھے۔ یکے بعد دیگرے، ہر بڑا دوسرے بڑے کا وارث ہوتا تھا۔ فلما نزلوا، تو جب ہم عربی میں ایسے کہیں نا کہ ایک بڑا چھوٹے کا سجادہ نشیں، پھر اس کا چھوٹا سجادہ نشیں، ہے نا، ہر باپ کا سجادہ نشیں اس کا بیٹا، پھر اس کے بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس طریقے سے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی میں ہم کابرن عن کابرین سے تعبیر کر دیتے اس معنی کو۔ اس کتاب کے وارث ہوتے تھے یکے بعد دیگرے بڑے سے بڑا، یعنی ایک بڑے کا وارث، کوئی اس کا چھوٹا جو بھی ہو، ہر بڑا اپنے بڑے کا وارث ہوتا تھا۔ فلما نزلوا ذلك العام ببحیرہ، تو جب اس سال یہ لوگ بحیرہ کے پاس اترے، یعنی بحیرہ کے پاس پہنچے، ہر سال ہی جاتے تھے ملک شام کا، جب تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو بحیرہ کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن جب اس سال بحیرہ کے پاس اترے، وَكَانُوا كَثِيرًا مَا يَمُرُّونَ بِهِ قبل ذَلِكَ، جبکہ یہ لوگ بسا اوقات اس سے پہلے اس کے پاس سے گزرتے رہتے تھے، کثیرا ما، بسا اوقات بہت زیادہ گزرتے رہتے تھے، یمرون بھی اس کے ساتھ، اس کے پاس سے گزرتے، مرہ یمرو گزرتا، اس کے پاس سے گزرتے رہتے تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے بہت بار گزرتے رہتے تھے۔ فلا یکلمہم، تو وہ بحیرہ راہب ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، ولا یعرض لہم، اور نہ ہی ان کے سامنے آتا تھا۔ عرض یعرض، اس کا معنی ہوتا ہے عارض ہونا، سامنے آنا، ولا یعرض لہم، نہ ہی ان کے سامنے آتا تھا، حتی کان ذالک العام، یہاں تک کہ جب یہ سال ہوا، یعنی نبی کریم، وہ والا سال جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں سفر پر تھے، جب یہ سال ہوا، فلما نزلوا به قریبا من صومعته، تو جب یہ پورے قافلے والے لوگ اس کے گرجا گھر سے قریب جب اترے، صنع لهم طعاما، تو اس راہب نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا، طعاما کثیرا، بہت سارا کھانا بنایا۔ صنع یصنع، باب فتحہ سے بنانا، کوئی کام کرنا، صنع لهم طعاما کثیرا، تو اس نے ان لوگوں کے لیے بہت سارا کھانا بنایا۔ وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه، اور یہ کھانا بنایا کیوں، تو کھانے کی وجہ بتا رہے ہیں، وذلك فيما يزعمون، اور یہ اس وجہ سے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، عن شيء رآه، ایسی چیز کی وجہ سے اس نے کھانا بنایا جو چیز اس نے دیکھی، وهو في صومعته، اس حال میں کہ وہ اپنے گرجا گھر میں تھا، یعنی اس نے اپنے گرجا گھر سے ہی کچھ ایسا دیکھا جس کی وجہ سے اس نے کھانا بنایا، اور اس نے یہ شوق پیدا ہوا اس کے دل میں کہ جو چیز دیکھی ہے اس کو میں قریب سے دیکھوں، اور جو چیز اس نے کتاب میں جو چیزیں پڑھی تھیں وہ چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے۔ اب کیا دیکھا تھا اس نے اپنے گرجا گھر سے جس کی وجہ سے وہ کھانا بنانے پر تیار ہو گیا اور کھانا بنایا اور لوگوں کو بلانے کا شوقین بنا، شائق ہوا، تو وہ کیا چیز دیکھی تھی؟ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ ایسی چیز دیکھی اس حال میں کہ وہ اپنے گرجا گھر ہی میں تھا۔ یزعمون انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی صومعته فی الرکب حین اقبل، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وهو فی صومعته، اس حال میں کہ وہ اپنے گرجا گھر میں ہی تھا، یعنی گرجا گھر سے نبی کو دیکھا، پھر رکب، قافلے میں، حین اقبلوا، جب یہ قافلے والے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو سرکار کو اس نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وَغَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا، غمامتن بادل کا ٹکڑا، دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کر رہا ہے۔ اظل یظل اظلال، سایہ کرنا، ذل سے بنا ہے، زوئے لام ذل، تو ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کر رہا ہے، یہ دیکھا۔ من بین القوم، قوم کے درمیان، یعنی ساری قوم چل رہی ہے، پورا قافلہ ہے وہاں پر، لیکن سارے لوگوں پر بادل کا ٹکڑا سایہ نہیں کیے ہوئے ہے، پوری قوم کو چھوڑ کر صرف انہی کو
انہی پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے، بادل کا ٹکڑا۔ قال ثم اقبلوا، راوی فرماتے ہیں، ابن اسحاق فرماتے ہیں، ثم اقبلوا فنزلوا فی ظل شجرۃ، پھر یہ لوگ اور آگے بڑھے، اقبل یقبل اقبال آگے بڑھنا، ثم اقبلوا پھر یہ قافلے والے اور آگے بڑھے، فنزلوا فی ظل شجرۃ قریبا منہ، تو ایک ایسے درخت کے سائے میں اترے یہ لوگ، ٹھہرے، قریبا منہ جو اس بحیرہ راہب کے قریب تھا۔ فنظر الی الغمامہ حین اظلت الشجرۃ، تو اس بحیرہ راہب نے اسی بادل کے ٹکڑے کی طرف دیکھا، حین اظلت الشجرۃ، جس وقت کے اس بادل کے ٹکڑے نے درخت پر سایہ کر لیا، یعنی ایک درخت کے نیچے سب لوگ اترے تو وہ بادل کا ٹکڑا ہٹا نہیں بلکہ درخت کے اوپر سے سایہ کرنے لگا نبی کے خاطر۔ اور کیا دیکھا؟ ایک تو بادل کا ٹکڑا دیکھا کہ جو سایہ کر رہا تھا، اور دیکھا وَتَحَسَّرَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى اسْتَظَلَّ تَحْتَهَا۔ تحسر، یتحسر، تحسر باب تفعل سے اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا، جھک جانا۔ وتحسرت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، وتحسرت اغصان، اغصان یہ غصن کی جمع، اس کا معنی ٹہنی ہوتا ہے، شاخ ہوتا ہے، جمع اغصان، الشجرہ جمع اشجار، درخت۔ استظل یستظل، استظلال کا معنی ہوتا ہے سایہ حاصل کرنا، معنی ہوگا وتحسرت اغصان الشجرۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت کی ٹہنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں، مائل ہو گئیں، حتی استظل تحتہا، یہاں تک کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا اور سایہ حاصل کیا، ہے نا۔ تو چاہو تو استظلہ کا معنی سایہ حاصل کرنا ترجمہ کر لو، چاہو تو یہ کر لو کہ سرکار نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ فلما رأى ذلك بحیرہ، تو جب اس بات کو بحیرہ راہب نے دیکھا، نزل من صومعته، تو وہ اپنے گرجا گھر سے اتر کر آیا، نیچے اتر آیا۔ ثم ارسل الیہم، پھر ان قافلہ والوں کی طرف اس نے پیغام بھیجا۔ ارسلہ الا کسی کی طرف قاصد بھیجنا، پیغام بھیجنا، جب الا صلہ آئے۔ ثم ارسل الیہم، پھر ان کی طرف بلاوا بھیجا۔ فقال انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش، تو اس نے کہا بحیرہ راہب نے کہ اے قریش کے گروہ، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ صنعت لکم طعاما، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، یا معشر قریش، معشر یہ مضاف ہے قریش کی جانب، اور معشر یہ منادہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ منادہ جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، اس لیے معشر یہ منادہ مضاف ہے، اس لیے منصوب ہے، یا معشر قریش، اے قریش کے گروہ، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ فانا احب ان تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم، فانا احب يحب احباب باب فعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، چاہنا، محبت کرنا۔ فانا احب، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، کیا پسند کرتا ہوں؟ ان تحضروا كلكم، تحضروا میں جو واو ہے وہ علامت جمع ہے، اس میں انتم ضمیر اس کا فاعل بنے گا۔ تحضروا یہ فعل مضارع سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان کی وجہ سے یہاں پر نون گر گیا ہے چونکہ ان مصدریہ ہے، ان تحضروا۔ کلکم جو ہے یہ تاکید ہے اسی فاعل کی جو ہم نے فاعل نکالا، اور یہ مؤکد، اور وہ پہلے فاعل جو ہے وہ مؤکد بنے گا، کلکم تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر پھر یہ مبدل من بن جائے گا، اور صغیرکم و کبیرکم و عبدکم و حرکم یہ سب معطوفات ایک دوسرے سے مل کر، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ سب کے سب بدل بن جائیں گے، اور مبدل من بدل سے مل کر یہ تحضروا کا فاعل بن جائے گا، اور تحضروا فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر، چونکہ ان مصدریہ ہے تو بتاویل مصدر ہو کر احب کا مفعول بھی بنے گا۔ فانا احب، انا مبتدا ہے، اب احب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہو جائے گا، انا مبتدا ہے۔ فانا احب، میں پسند کرتا ہوں، ان تحضروا کلکم صغیرکم و کبیرکم و عبدکم و حرکم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم سب لوگ حاضر ہو کھانے میں،
صغیرکم تمہارا چھوٹا بھی حاضر ہو، وکبیرکم تمہارا بڑا بھی حاضر ہو، وعبدکم تمہارا غلام بھی حاضر ہو، وحرکم اور تمہارا آزاد آدمی بھی، مطلب ایک سرے سے سبھی لوگ حاضر ہوں میرے کھانے میں یہ چاہتا ہوں۔ فقال له رجل منهم، تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے بحیرہ راہب سے کہا، واللہ یا بحیرہ ان لک لشانا، با خدا اے بحیرہ آج تو ان لک لشانا اليوم، آج تو تمہارا کچھ الگ ہی معاملہ ہے۔ ان لک لشانا اليوم، اليوم کا معنی آج، شان کا معنی شان بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے، آج تو تمہارا کچھ الگ ہی معاملہ ہے۔ فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم، ایک شخص نے کہا ما كنت تصنع هذا بنا، تم تو یہ سب ہمارے ساتھ نہیں کرتے تھے، کھانا وغیرہ کبھی نہیں کھلاتے تھے، وقد كنا نمر بك كثيرا، جبکہ ہم تمہارے پاس سے بہت مرتبہ گزرتے تھے، فما شأنك اليوم، تو آج تمہارا کیا معاملہ ہے، آج تم نے کھانا بنایا، کیا وجہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قال بحیرہ راہب بولا، صدقتا، تم نے سچ کہا، قد کان ما تقول، ویسا ہی تھا جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کبھی میں نے تمہارے لیے نہ کھانا بنایا، کبھی میں نے تم سے بات نہیں کی۔ قد کان ما تقول، صدقتا، تم نے سچ کہا، قد کان ما تقول، ویسا ہی تھا جیسا تم کہہ رہے ہو، ولکنکم ضیف، کہہ رہا ہے بحیرہ راہب بولا لیکن آج تم میرے مہمان ہو۔ ضیف جمع اضیاف، اضیاف مہمان، ضیف مہمان جمع اضیاف، اور جمع ضیوف بھی آتی ہے، اضیاف بھی جمع آتی ہے اور ضیوف دونوں جمع آتی ہیں۔ مانا ہوگا ولیکنکم ضیف، لیکن تم میں سے ہر ایک آدمی آج میرا مہمان ہے۔ وقد احببت ان اکرمکم، احب یحب احباب، اس کا معنی پسند کرنا، احببت واحد متکلم کا صیغہ، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، وقد احببت ان اکرمکم، مجھے پسند ہے، مجھے چاہت ہے، مجھے چاہت ہوئی، مجھے یہ اس بات کی خوشی ہوئی، مجھے اس بات کی محبت چڑھی، ان اکرمکم، کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں۔ اکرم یکرم، اکرام تعظیم کرنا، عزت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ اسی سے آپ نے ماقل میں پڑھا تھا دار الکرامت والوفود، دار الکرامت والوفود ہے نا، گیسٹ ہاؤس۔ قد احببت ان اکرمکم، مجھے پسند ہوا، میں نے چاہا کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، وَأَصْنَعَ عَلَيْكُمْ طَعَامًا، اور میں تمہارے لیے کھانا بناؤں، فَتَأْكُلُوا مِنْهُ كُلُّكُمْ، کہ تم سب اس کھانے سے کھاؤ، تناول کرو، یہ مجھے پسند ہوا۔ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، تو سارے لوگ بحیرہ راہب کے پاس جمع ہو گئے، سب پہنچ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ وَتَخَلَّفَ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، تو سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ وَتَخَلَّفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین القوم لحداثت سنہ فی رحال القوم تحت الشجرہ۔ تخلف، یہ تخلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، خلفن سے بنا ہے، یہ باب تفعل سے۔ تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین القوم، پوری قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، یعنی آپ تشریف نہیں لائے، لحداثت سن ہی، اپنی نو عمری کی وجہ سے۔ حداثت السن نو عمر، حدیث السن کہا جاتا ہے، حدیث السن، انا حدیث السن، میں نو عمر ہوں یعنی جوان۔ لحداثت سن ہی، پوری قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اپنی نو عمری کی وجہ سے۔ فی رحال القوم، رحال یہ رحل کی جمع ہے، رحل کا معنی کجاوا ہوتا ہے، جمع رحال۔ قوم کے کجاووں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نو عمری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تحت شجرہ، درخت کے نیچے۔ فلما نظر بحیرہ فی القوم، تو جب بحیرہ نے قوم میں نظر دوڑائی، قوم کو دیکھا، لم یر الصفۃ التی یعرف ویجد عندہ، تو ان لوگوں میں سے تو کسی کے اندر اس نے وہ صفت اور وہ خوبی تو دیکھی نہیں، التی یعرف، جس کو وہ پہچانتا تھا، ویجد عندہ، اور جو خوبی اپنے پاس وہ پاتا تھا کتاب میں، ایسی کوئی خوبی ان لوگوں میں سے کسی میں تھی نہیں۔ نظر دوڑائی اس نے سب میں۔ فقال یا معاشر قریش،
تو بحیرہ راہب بولا اے معاشر قریش، اے قریش کے گروہ، لا یتخلفن احد منکم عن طعامی، تم میں سے کوئی بھی میرے کھانے سے پیچھے نہ رہ جائے، لا یتخلفن، تم میں سے کوئی بھی میرے کھانے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ قالو لہو یا بحیرہ، تو لوگوں نے بحیرہ راہب سے کہا اے بحیرہ، ما تخلف عنک احد ینبغی لہ ان یأتیک الا غلام، تجھ سے کوئی بھی آدمی پیچھے نہیں رہا ہے تیرا کھانا کھانے کے لیے، جس کو آنا چاہیے تھا ان میں سے کوئی بھی تیرے تجھ سے پیچھے نہیں رہا۔ ما تخلف عنک، تجھ سے کوئی پیچھے نہیں رہا ہے، احد، کوئی بھی، ینبغی لہ ان یأتیک، جس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تیرے پاس آئے، یعنی جس کا تیرے پاس آنا مناسب ہے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، الا غلام، سوائے ایک لڑکے کے، وہو احدث القوم سنا، اور وہ لڑکا جو ہے پوری قوم میں، ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نو عمر ہے۔ فتخلف فی رحالہم، تو وہ قوم کے کجابوں میں پیچھے رہ گیا ہے، وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ فقال لا تفعلوا ادعوہ، تو بحیرہ راہب بولا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، ادعوہ، اسے بھی بلاؤ، فلیحضر ھذا الطعام، چاہیے کہ وہ بھی اس کھانے میں حاضر ہو، معکم، تمہارے ساتھ، یہ بحیرہ راہب نے کہا۔ تو اب ایک شخص نے کیا کہا، اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔